پھر آتے ہیں وضو کے اوپر. ہم طہارت کے اندر چل رہے ہیں. ہم نے ابھی تک جو ہے وہ واش روم کی سنتیں دیکھ لیں، آنا جانا، استعمال کرنا، دعائیں، وہ ساری چیزیں کور کر لیں. پھر مسواک کر لیا. اب ہم انشاءاللہ وضو کے اوپر آ رہے ہیں. وضو کے اندر جو ہے 4 چیزیں فرض ہیں. وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. ان میں سے جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دفعہ منہ کا دھونا، پھر ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا. ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں. بعض اوقات پانی کی قلت جہاں پہ ہو، وہاں پہ اگر ہم صرف وضو کے فرائض سے اتنا پانی موجود ہو ہمارے پاس کہ ہم اپنا وضو کے فرائض کو پورا کر سکیں تو وضو ہو جاتا ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی آدھا لیٹر پانی بہا نہیں دیتے وضو نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. وضو بہت کم پانی سے بھی ہو جاتا ہے اگر ہم یہ اندازہ کر لیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں. صرف ایک بات چہرے کو دھونا. چہرہ جو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے وضو میں وہ یہ ہے کہ بالکل یہاں سے جہاں سے آپ کی پیشانی شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے آپ کی چن تک یہ، اور رائٹ ایئر لوب کے جو سٹارٹ ہے اس سے لے کے لیفٹ ایئر لوب تک یہ سارا ایریا جو ہے یہ چہرہ کانسٹیٹیوٹ. تو اس چہرے کو ایک بار اتنا تر کرنا یہ نہیں کہ مسح نہیں کرنا. مسح الگ ہوتا ہے، گیلا الگ کرنا ہوتا ہے. گیلا کرنے کی جو منیمم لمٹ یہ ہے کہ اتنا پانی ہو کہ اس سے 3 قطرے جو ہیں وہ ٹپک جائیں، یعنی کہ 3 قطرے انڈیپینڈنٹلی اس وضو سے جو ہے وہ ٹپک جائیں. یہ وضو کی منیمم لمٹ ہے. تو اتنا ایک دفعہ دھو لینا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو، یعنی کہ ہاتھ میں آپ کی انگلیاں ساری شامل ہیں، پام آپ کا پیچھے والا حصہ، پھر بازو کوہنی تک ایک دفعہ دھو لینا. اسی طرح دوسرے اس کو پوری دھو لینا. اب اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل ایک جو ہے وہ قطرہ گرو، اتنا ہو کہ پورا جیسے بازو گیلا ہو چکا ہو، اور اتنا گیلا ہو چکا ہو کہ اس سے 3 قطرے کم از کم ضرور گر چکے ہوں. ٹھیک. پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا. پورے سر کا مسح کرنا بھی فرائض میں شامل نہیں ہے. مسح سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ گیلا ہو، گلائی مطلب اس کے اوپر تر محسوس ہو رہا ہو، اور پھر آپ اس سے کریں. اور پھر اسی طرح دونوں پاؤں کا ٹخنوں تک دھو لینا، یہ بھی فرائض کے اندر شامل. لیکن وضو کی سنتیں مزید کچھ اور ہیں. سنتوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ وضو کی نیت کرنا، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. وضو کی نیت کرنا. اگر کوئی بندہ جو ہے جا رہا ہو اور چلتے چلتے وہ کسی سوئمنگ پول میں گر جائے تو اس کی نیت نہ بھی ہو، تو اگر اس کے یہ سارے اعضاء جو ہیں جسم کے تر ہو جاتے ہیں تو اس کا وضو ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ جا رہا تھا اور نہیں ہوا. خیر میں فقہ کی طرف جا رہا ہوں، میں فقہ میں نہیں جاتا، لیکن وضو کی نیت کرنا مسنون ہے، فرض نہیں ہے. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی مسنون عمل ہے. اگرچہ کہ امام شافعی کے ہاں اس کی جو ہے وہ کافی اس کی یہ شرائط میں سے شامل ہے، لیکن بہرحال فقہ کو نہیں جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی مسنون عمل ہے. کچھ احادیث میں ایسا بھی آیا کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یہ پڑھنا مسنون ہے. کچھ جگہوں پہ آیا کہ صرف بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا ہی مسنون ہے. تو آپ ان تینوں میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر وضو کے درمیان ایک مسنون دعا بھی ہے جو کہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ووسع لی فی داری، اور میرے جو گھر ہے اس کو کشادہ کر دیجئے، اس میں وسعت پیدا کر دیجئے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. بڑی خوبصورت دعا ہے اگر غور کیا جائے. سب سے پہلے آپ جتنی بھی مسنون دعائیں پڑھیں گے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی عاجزیوں کا اظہار کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کہ میں اپنے آپ کو صاف کر کے پھر آپ سے کوئی چیز مانگتا ہوں. اپنی شرمندگی، اپنے کوتاہیوں، اپنی غفلتوں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آپ سے ان پہ معافی مانگ کے اب آپ کے ہاں جو ہے اپنے کسی کام کے لیے درخواست کرتا ہوں. یہ ایک پرنسپل بھی ہے زندگی کا. اگر ہم
انہی مسنون دعاؤں سے سیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر صرف جا کے اس سے مانگتے رہنا کہ اس نے جیسے ہمارا کوئی حق ادا کرنا ہے، یا اس کا ہمارے اوپر کوئی جدی پشتی اس کے اوپر وہ لازم ہے کہ اس نے میری خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ اصول مانگنے کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کچھ کرے، تو اگر ہم نے اس کو کہیں دکھ پہنچایا ہے، کسی کو اس کو کوئی چوٹ پہنچائی ہے، اس کے کوئی خلاف کام کیا ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے ہمارے سے کوئی نسہام پہنچا ہے، تو پہلے ہم اس کو اپولوجائز کر لیں تاکہ اس کا دل ہم سے صاف ہو جائے، اب وہ خوشی خوشی وہ کام ہمارے لیے کرے۔ کسی سے کوئی کام کروانے کی ایک بہت خوبصورت یہ ایک سنت ہے کہ اگر آپ پہلے اس سے معافی مانگ لیں، اس کا دل صاف کر لیں، تو اب جب آپ اس سے کسی کام کے لیے کہیں گے تو وہ آپ سے بہت خوشی خوشی آپ کے وہ کام کو کرنے کی کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس دعا میں بھی یہی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پھر میرے گھر میں وسعت پیدا کر دیجیے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دیجیے۔ گھر میں وسعت پیدا کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ میں ابھی 1 بیڈ روم میں رہتا ہوں، مجھے ولا میں لے جائیں، میں ولا میں رہتا ہوں، مجھے مینشن میں لے جائیں، میں مینشن میں رہتا ہوں، مجھے پیلس میں لے جائیں، میں پیلس میں رہتا ہوں، مجھے پوری جو ہے وہ ٹاؤن ہی مجھے دے دیں۔ وسعت پیدا ہونے کی کہ جتنی جگہ میرے لیے ہے اس کو میرے لیے کشادہ کر دیجیے۔ میرے بعض اوقات انسان بہت بڑے گھر میں بھی رہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس گھر سے انسان کو وحشت آ رہی ہوتی ہے، ہر ایک کمرہ جو ہے وہ انسان کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہوتا ہے، دیواریں انسان کے اوپر تنگ ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان ایک بہت چھوٹی سی جگہ پہ بھی رہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت خوشی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، اس کو سکون ہوتا ہے، دل کو یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ میں وسعت پیدا ہو گئی، کشادگی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جگہ میں کشادگی پیدا کرنا، یعنی کہ اس جگہ کے اندر جتنی بھی حالات ہیں انہی حالات میں انسان کا راضی ہو جانا، انہی حالات میں انسان کو دل کو سکون مل جانا۔ جگہ کے بڑا ہونا کرائٹیریا نہیں ہے، دل کا سکون حاصل ہو جانا یہ الٹیمیٹ اچیومنٹ ہے۔ تو وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، یا اللہ میری دار کو، میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دیجئے، اس کو میرے لیے کشادہ کر دیجئے۔ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اگین برکت کا مطلب، برکت کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی، برکت کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ انسان کی ضرورت کے لیے پورا ہو جائے، انسان کی ضروریات جو انسان کے پاس ہے اسی سے پوری ہو جائے، یہ چیز میں برکت ہوتی ہے۔ برکت اگر انسان کے رزق میں برکت آ جائے تو جتنا انسان کماتا ہے، جتنا انسان ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان اسی میں سے جو ہے وہ دوسروں کو دیتے ہوئے، دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے، دوسروں کے اوپر اس کو جو ہے وہ صرف کرتے ہوئے اس کو بالکل کمی محسوس نہیں ہوتی، تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ اور وہی مال انسان کے پاس چاہے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ ہو، اگر بے برکتی ہو اس مال میں تو اس مال سے انسان کو چین نہیں آ رہا ہوتا، کبھی اولاد نافرمان، کبھی بیوی نافرمان، کبھی کام کرنے والے نافرمان، کبھی کوئی نقصان، کبھی صحت میں کوئی مسئلہ، کبھی کہیں کوئی پریشانی، ہر وقت وہ مال انسان کو اپنے ارد گرد۔ اور رزق کی بابرکتی کی سب سے جو الٹیمیٹ وہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ دکان مسجد کے ساتھ ہوگی لیکن مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ مال میں برکت نہیں تھی، مال نے انسان کو اتنا جو ہے وہ اپنے اس میں جھنجھال لیا کہ انسان کو اب موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے رب کی طرف بھی دیکھ سکے۔ رزق میں برکت یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اگر یہ نہیں آتی تو یہ ضرور سیکھنی چاہیے، اور اس کو ہر وضو کے وقت باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے۔ اس پہ 3 چیزیں، ایک تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے اللہ کو اپنے سے خوش کرتے ہیں، تاکہ اللہ سے جب ہم مانگ رہے ہوں تو اللہ ہم سے خوش ہو کے ہمیں دیں، اللہ ہم سے اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہوں اور اپنی رضا سے اب ہمیں عطا کریں۔ اور پھر جب اللہ کی رضا سے ہم مانگیں تو کیا مانگیں؟ سب سے پہلے اللہ سے وسعت مانگیں، اپنے گھر میں وسعت و کشادگی مانگیں، اور پھر اپنے رزق میں برکت مانگیں۔ اگر یہ 2 چیزیں مل جائیں تو زندگی سکون بن جاتی ہے۔ پھر بات سنتوں کی ہو رہی تھی، میں ادھر ادھر ڈرفٹ کر جاتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ پھر دائیں طرف سے وضو شروع کرنا، یہ بھی سنت ہے کہ پہلی چیز دائیں ہاتھ ڈالا جائے وضو کے لیے،
ٹھیک ہے. پھر دونوں ہاتھ جو ہے وہ ان کو اپنی رسٹ تک دھونا. ٹھیک ہے. پھر مسواک کرنا اور 3 بار کلی کرنا. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک جو ہے وہ صاف کرنا. اچھا، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا یہ سنت میں شامل ہے. ہیونگ سیڈ دس، اگر آپ پھر وہی بات کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ 4-5 لوگ ساتھ وضو کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ بہت اسے کرنا شروع کر دیں، تو یہ دوسرے کو کراہت پہنچانا یہ زیادہ برا چیز ہے ان کمپیریزن ٹو کہ آپ وہ سنت جو کہ ایک پرائیویٹ عمل ہے اس کو کر کے وہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مبالغہ کرنا سنت کا حصہ ہے، لیکن دوسروں کی کراہت کا حصہ. دیکھیں، میں بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بات ہمارے دین کے اصولوں میں سے ہے کہ اگر کوئی چیز فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ کسی کی کراہت کا سبب بنتی ہے تو اس کے دوسرے کی کراہت کی وجہ سے اس کو ترک کر دینا یہ زیادہ افضل چیز ہے، اگر وہ فرض واجب میں سے نہیں ہے. دوسروں کا خیال رکھنا بہت اہم چیز ہے ہمارے دین کے اندر. تو اب جو ہم وضو خانوں میں لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بعد 3-4 لوگ اور ہیں، ہم ناک اچھی طرح صاف کر کے رکھیں گے، وہ ہماری بلغم نکل کے سب کے سامنے سے ہوتی ہوئی جائے گی. طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ کو نہیں کراہت ہوتی، کچھ کو ہوتی ہے، لیکن ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ایکشن سے آگے کانسیکوینسز کیا آ رہے ہیں. پھر ہر عضو کا 3 بار دھونا. ٹھیک ہے. اور چہرہ دھونے کے بعد چہراری کا خلال کرنا. داڑھی کا خلال کرنا یہ ہوتا ہے کہ انگلیاں کھول کے داڑھی سے اس طرح کرنا، یہ داڑھی کا خلال کرنا شامل ہو. ٹھیک ہے. پھر ایک بار تمام سر کا مسح کرنا. تمام سر کا مسح میں شامل ہوتا ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو، پھر وہ میں فکس کھانے میں آ جاؤں گا، لیکن اس طرح کر کے آپ پورا پیچھے تک لے کے جائیں، تھوڑا سا اوپر کریں، پھر یہ انگلیاں استعمال ہوگی، پھر یہ والی جو انگلیاں ہیں اب ان سے جو ہے اپنے کانوں کو استعمال کریں، اور یہ جو لوبس بچ گئے ان سے جو ہے وہ اپنے بیک ایئر لوبس کو استعمال کریں، اور یہ والا پارٹ رہ گیا اس سے پھر آپ اپنی گردن کا مسح کریں. بیسیکلی ہر پورشن کو نئے اس سے، تاکہ اس کو فریش اس سے مسح ہو. تو یہ اگر اس پوزیشن کا ذہن میں خیال رکھ لیں، یہ پوزیشن ٹھیک ہے نا، کہ یہ 3 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں اور یہ تھم، تو ان سے پیچھے لے جا کے پھر اوپر لے کے آنا، پھر ان دونوں سے جو آپ کی انڈیکس فنگرز ہیں ان سے کانوں کا مسح کرنا، اور یہ جو تھمز ہیں ان سے ایئر لوبس کے پیچھے کا حصہ کرنا، اور یہ جو آپ کا یہ والا حصہ ہے اسے کیا کہتے ہیں، پام تو یہ ہو گیا، یہ والا حصہ ہوتا ہے جو آپ کا فور ہینڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس فور ہینڈ سے جو ہے آپ اس کو اپنی گردن کا مسح کرنا. یہ مسح کرنے کا مشروع طریقہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر انسان نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا گھڑی پہنی ہوئی ہے وضو کرتے ہوئے، تو اس کو تھوڑی سی حرکت دے دینا تاکہ اس کے نیچے سے بھی پانی گزر جائے، وہ جگہ خشک نہ رہے. ٹھیک. وضو کر لینے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص کامل وضو کرے پھر یہ کلمات کہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کون سے الفاظ کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے. بیسیکلی کلمہ جو ہے وہ دوسرا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر ایک اور دعا حدیث مبارکہ میں ایک اور دعا آتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے. یہ دعا بھی شامل ہے، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل فرما. جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے سے ہمارے گناہ جس جگہ سے ہمارا وضو ہوتا ہے اس جگہ سے، انفیکٹ چلیں اسی بات پہ آج جو ہے وہ بات کو سمیٹتے ہیں کیونکہ کافی لمبا ہو چکا. کچھ میں وضو کے بارے میں باتیں بتا دوں کہ وضو جو ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے ہمارے جسم کے اندر جو جگہ ہمارا جس
باڈی پارٹ پہ وضو ہوتا ہے اس جسم کے اس حصے سے کیے ہوئے گناہ جھٹ جاتے ہیں، اور وضو کرنے سے انسان کے جسم کے اعضاء میں ایک نور آتا ہے۔ اب یہ بات کرونا سے پہلے سمجھنا بڑی مشکل تھی، لیکن اب سمجھنا بڑی آسان ہوگی۔ وہ کس طرح کہ کرونا کے زمانے میں کچھ کیمراز ایسے آئے جو انسان کے تھرمل ویو دیتے تھے۔ اگر آپ اس کیمرہ کے لینس سے آپ لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو لوگوں کی پکچر نظر نہیں آتی تھی، ان کی تھرمل سچویشن نظر آتی تھی کہ زیادہ گرم ہیں، ٹھنڈے ہیں، ریڈ، بلو، گرین، اس طرح کے ویو آتا تھا۔ تو جس طرح اب کی ٹیکنالوجی انسان کو تھرمل ویو میں دیکھ سکتی ہے، تو اسی طرح یقین سے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے انسان کو جو ہے وہ انسان کے جسم پہ جو نور آتا ہے اس کے ذریعے دیکھتے ہیں، اور وہ نور جو ہے یہ وضو کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ نور جو ہے یہ بہت اہم نور ہے۔ روز محشر جب ہم سب اکٹھے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اس دن وہ اندھیرے کا دن ہوگا، اس وقت صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور ہر شخص صرف اتنا دیکھ سکے گا جتنا وہ نور اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کے آیا ہوگا۔ اب نور اس دنیا سے لے کے آنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نور کو لے کے آئیں، کس کے ذریعے؟ اپنے دل میں ایمان کے ذریعے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا نور، جتنا کامل ایمان اتنا نور۔ پھر جب ہم اندھیرے کی نمازوں میں یعنی کہ فجر اور عشاء میں مسجد کے لیے چل کے جاتے ہیں، تو اس وقت نماز کے لیے جاتے وقت جو قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ ہر قدم انسان کے لیے نور بنتا ہے۔ پھر جو ہے جب ہم ذکر کرتے ہیں اس سے نور حاصل ہوتا ہے۔ تو مختلف طریقے ہیں جس سے انسان کو نور حاصل ہوتا ہے۔ وضو بھی ان طریقوں میں ایک شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہم جیتے ہیں اسی طرح ہماری موت آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث مبارکہ ہے کہ جس طرح تم جیتے ہو ویسے تم مارے جاؤ گے، جیسے تم مرو گے ویسے تم قبر میں ہوگے، جس طرح تم قبر میں ہوگے ویسے تم اٹھائے جاؤ گے، اور جس طرح تم اٹھائے جاؤ گے ویسے تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو یعنی کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قبر سے ہمارا روز محشر اٹھنا، اور ہمارے روز محشر اٹھنے سے ہمارا جمع ہونا، یہ وہی حالت ہوگی جو کہ ہماری زندگی کی عکاسی کر رہا ہوگا۔ اگر ہم باوضو رہیں گے تو باوضو رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمیں انشاءاللہ جب موت آئے گی تو ہمیں اس حالت میں آئے گی کہ ہم باوضو ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ باوضو اگر موت آئے گی تو باوضو ہم اپنی قبر میں ہوں گے، باوضو اپنی قبر میں ہوں گے تو باوضو انشاءاللہ ہم اٹھائے جائیں گے، اور اس دن اٹھائے جائیں گے جس دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ہمارا وضو والے اعضاء جو ہیں ہمارے لیے نور کا سبب بنیں گے، اور یہی نور ہمیں اس جگہ کام آئے گا جہاں ہم اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر وضو کے فوائد میں یہ شامل آتا ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جب موت آتی ہے تو اس کو شہید کی موت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ باوضو رہنے والے شخص کو وضو کی حالت میں اگر موت آئے تو اس کی موت کو شہید کے درجے میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ حکمی شہید ہوتا ہے، عملی شہید نہیں ہوتا، ان میں بھی فرق ہے، لیکن یہ حکمی شہید کے عمل میں آتا ہے۔ جو شخص باوضو رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے متعین کرتے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں شیاطین سے، جنات سے، وساوس سے، جادو سے، ان تمام چیزوں سے۔ باوضو رہنے کا بہت بڑا یہ فائدہ ہے۔ جاگتے ہوئے بھی باوضو رہنا، اور سب سے اہم بات کہ سونے سے پہلے بھی وضو کرنا۔ ابھی حدیث مبارکہ سنیے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں سوئے، ذکر اذکار کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہوئے وضو کی حالت میں سوئے، جب اس کی رات میں نیند کھلے، وہ کروٹ بدلے، اس کی آنکھ کھلے، اور وہ جو دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوئیں گے، اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تہجد پڑھنے کے بعد دعا کریں گے تو کہیں ہماری دعا جا کے قبول ہوگی۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص وضو کر کے سوئے اور سوتے وقت اس کی آنکھ کھلے اور وہ اللہ سے کچھ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول، بہت 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 بڑا اجر ہے۔ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش چاہیے۔ باوضو بندے کو نماز پڑھنے میں کبھی مشکل ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں وضو میں ہوں، بس جہاں نماز کا وقت ہوا میں فوراً نماز پڑھ لوں۔ اور باوضو رہنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب واش روم جائیں اسی وقت وضو کیے بغیر واش روم سے مت نکلیں، وضو کر کے واش روم سے نکلیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے باوضو رہنا، پھر وضو کی حالت میں جینا، وضو کی حالت میں مرنا، وضو کی حالت میں اپنی قبر میں ہونا، وضو کی حالت میں اٹھائے جانا، اور وضو کی حالت میں منور اعضاء کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔